جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر لائق صد احترام تمام حاضرین اور سامعین اور حبیب الرحمن صاحب اور دیگر احباب گرامی۔ حضرات محترم، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں کہ خالق کائنات مجھے اس آیت کریمہ کے متعلق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی عظمت و شان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے شاہ فرمایا خبردار، بے شک اولیاء اللہ جو ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے جو ولی ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں پچھلے زمانے کا کوئی خوف ہے نہ اگلے زمانے کا کسی غم ہے، نہ اگلے زمانے کا کوئی خوف ہے نہ پچھلے کا کوئی غم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوف اور غم سے پاک ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خوف اور غم سے پاک ہیں۔ ان اولیاء، یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ حضرات گرامی، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں اس کا تذکرہ تو میں بعد میں کروں گا۔ سب سے پہلے ذرا غور کیجئے، یہاں جو ابتدا ہو رہی ہے وہ لفظ الا سے ہو رہی ہے۔ الا کے معنی ہے خبردار، تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ خبردار، اللہ خبردار کر رہا ہے، اور خبردار کس کو کر رہا ہے؟ جو نہ جاننے والے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ ہمیشہ جاننے والے نہ جاننے والے کو خبردار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے، وہ ذہن میں رکھیے کہ خبردار ہمیشہ بہت ہی نازک مقام پہ کی جاتا ہے، بہت ہی خطرے والا ہو، نازک ہو، اس مقام پر کیا کرتے ہیں؟ خبردار کرتے ہیں۔ اب وہ مثال سمجھیے، اگر کوئی شخص بجلی گھر چلا جائے، پاور ہاؤس چلا جائے، جہاں بجلی بنتی ہے اور وہاں تاریں کھلی ہوئی ہو، اور ہر آدمی دیکھتا پھرے کہ ہاتھ لگا کے دیکھے اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے پہلے سے بورڈ لگا دیے ہیں، خبردار، ڈینجرس، ہاتھ نہ لگا دینا۔ کیوں؟ کہیں ہاتھ لگا دیا ایسی جگہ پر جہاں جان چلی جائے، تو جہاں جان جانے کا خطرہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہلے جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں لوگوں نے پہلے بورڈ لگا دیے، لیکن یہاں اس سے بڑا مقام ہے۔ دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، مگر یہ نہیں فرمایا خبردار نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا خبردار زکوٰۃ دو، خبردار روزہ رکھو، یا خبردار حج کرو۔ پھر ماجرا کیا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، خبردار بولیے نہیں کیا،
لیکن جب اولیاء اللہ کی بات آئی اللہ نے خبردار کیا. اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر غیب کا جاننے والا اللہ ہے. اللہ کو معلوم تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا لوگ انکار نہیں کریں گے. انکار کریں گے تو کس کا کریں گے؟ اولیاء اللہ کے تصرفات، ان کی کمالات کا انکار کر دیں گے. اس لیے اللہ نے فرما دیا اللہ لوگوں خبردار رہنا، جس طرح بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے سے جان جا سکتی ہے، اولیاء اللہ کی شان میں اعتراض کرنے سے ایمان جا سکتا ہے. ارے بولے نا زور سے سبحان اللہ. جہاں جان کا خطرہ تھا تو لوگوں نے بورڈ لگائے، جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا اللہ ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک یہ جو اولیاء اللہ جو ہیں. کیوں؟ دیکھیے نا، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے، جس طرح کہ مرزا جہلمی جو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتا رہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اب حدیث قدسی سنیے، بخاری کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. کیا کرتا ہے بولیے جی؟ اعلان جنگ ہے. اس کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی دشمنی رکھنے والا، ان سے دعوت رکھنے والا، اور وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے. داتا صاحب کی شان میں بے ادبی گستاخی، کبھی خواجہ صاحب کی شان میں، اور کبھی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتا ہے. اور وہ نوجوان اس کی باتوں میں آگے کہتے ہیں ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ ان کو فریب دے رہا ہوتا ہے اور دجل سے کام لے رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، اس لیے علماء اہل سنت جو ہے آگاہ کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ بہت بڑا دجال ہے، فریبی ہے، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا. کیوں؟ بے شک اولیاء اللہ جو ہے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو وہ فریب سے کام لیتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. جو ان سے دشمنی کرے اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا بولیے؟ اعلان جنگ کرتا ہے. کسی میں ہے طاقت جو اللہ سے لڑ سکے؟ بولیے عقل ہوتی تو یوں نہ خدا سے لڑائی لیتے. عقل ہی تو نہیں ہے نا ان کے بعد. یہ گھٹائے اسے منظور ہے بڑھانا تیرا. تم کتنی شان میں کمی کر لو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت و شان کو بلند کر رکھا ہے. دوسرا جملہ وہ ہے اللہ کے بعد کیا ہے؟ ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی مقرب، ولی کا معنی پیارا، سارے معنی درست ہو سکتے ہیں. جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، تو انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ولی غمگین ہوں گے. اب ایک مثال دے کے اگلی بات غور سمجھاؤں آپ کو. دیکھیے اگر کوئی بادشاہ کا دوست ہو، اگر کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہو اور اس کا کوئی دوست ہو، سمجھے گا بڑی دھیان کے ساتھ، ہو کوئی بادشاہ کا دوست اور بادشاہ کہہ دے یہ میرا دوست ہے. یہ نہیں کوئی کہے کہ بادشاہ میرا دوست ہے، نہ نہ، بادشاہ کہے یہ میرا دوست ہے. بتائیے پھر لوگ اس کا ادب کریں گے نہیں کریں گے؟ بولیے کریں گے. کیا اس کو کوئی ناراض کرے گا؟ نہیں. آپ جانتے ہیں اگر اس کو ناراض کر دیا بادشاہ ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کا یہ دوست ہے، اعلان کر رکھا ہے لوگوں یہ میرا دوست ہے. جب ایک دنیا کا بادشاہ کسی کو دوست کہہ دے لوگ اس کو ناراض نہیں کرتے. ارے جو اللہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے یہ اولیاء اللہ میرے دوست ہیں، ان کو ناراض نہیں کرنا، ان کو راضی کرنا ہے، ان کو بولیے راضی کرنا ہے.
اب آئیے ان کی پہچان بتا دیتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہر بھنگ پینے والا کہتے کہ میں اللہ کا ولی، ہر بے نمازی لمبے لمبے بال رکھنے والا اور ہاتھوں میں کڑے اور وہ کیا کہتے ہیں مالائیں تسبیحیں گلے میں ڈال لے اور کہے جی میں تو بڑا ہوں. تو تسبیح بڑے ڈالنے سے اور سال ہا سال نہ نہانے سے، پرانے گندے کپڑے پہننے سے کوئی اللہ کا ولی بولیے نہیں ہوتا. اب پہچان سن لیجئے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں. اب قرآن سے بتا رہا ہوں. اللہ نے اعلان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ہمیشہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ پرہیزگاری. ایمان کے بعد پرہیزگاری، پہلے نہیں، ایمان کے بعد. کوئی کتنی پرہیزگاری اختیار کر لے، ایمان نہ ہو، اس کی وہ پرہیزگاری، اس کا وہ تقوی نفع بولیے نہیں دے سکتی. نفع تب دے گی جب ایمان ہوگا. اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اس سورہ یونس تھی، سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے صاف فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ تو پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ اللہ سے ڈرنے والے، ہر لمحہ ڈرتے ہیں. وہ کوئی کام ایسا کرتے ہی نہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے. وہ کام کرتے ہیں جو رب کو پسند ہو. ان کی ایک علامت اللہ نے اور شاہ فرمائی، وہ کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ارے بولے تو سبحان اللہ. ایک علامت ان کی اور بیان فرمائی. پہلے کیا کہا؟ تقوی والے ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے ولی وہ ہیں جو رات اس حال میں گزارتے ہیں. تم جب جب انہیں دیکھو گے وہ تمہیں حالت قیام میں نظر آئیں گے یا حالت سجدہ میں نظر آئیں گے. ارے زور سے بول دیجیے نا، ہماری آوازیں کم کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ہے ان کی علامت؟ قیام میں گزارتے ہیں رات یا سجدہ میں گزار دیتے ہیں. ایک علامت اور، یہ سورہ حمیم سجدہ تھی اور سورہ فرقان تھی، آیت نمبر 64. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اور اللہ کے ولی وہ ہیں جو اپنی کروٹوں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں. ارے کہیں نہ سبحان اللہ. یہ سبق کیوں بول رہے ہیں بار بار؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ دو علامتیں میں نے بتائی ہیں، تین. ایمان کے بعد تقوی. تقوی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ گھر بیٹھے تقوی حاصل نہیں ہوتا. گھر بیٹھے پرہیزگاری حاصل نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے وہ بندے ہیں جو میرے ولی ہیں، جن کو میں نے دوست کہا ہے. جانتے ہو میرے دوستوں کی علامت کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی کروٹوں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ارے تم رات کو جب بھی دیکھو گے حالت قیام میں ملیں گے یا حالت سجدہ میں ملیں گے؟ حالت سجدہ میں ملیں گے یا حالت قیام میں ملیں گے؟ اب محبت والی بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو بستروں پہ لطف نہیں آتا، رب کی بندگی میں لطف آتا ہے. اللہ کے ولی کون ہے؟ جن کو بستروں پہ بولیے لطف نہیں آتا، چین نہیں آتا، بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں. ارے انہیں قرار کیسے آئے؟ وہ تو رب کی یاد کر کے ان کو قرار آتا ہے. یار کا جب یار ہو یار کی بات نہ کرے، دوست ہو دوست کا تذکرہ نہ کرے، اور دوست ہو دوست کی عبادت نہ کرے. لیکن اللہ دوست ہے ان کا اور یہ اس کا بندہ ہے. اور آپ میں اور آپ کو دیکھ لیجئے،
ہم ساری ساری رات بستروں پہ لیٹے رہتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں، بڑے بڑے اچھے 2-2 2.5 3 ٹن کے اے سی لگا کر، بڑی خوبصورت عمارتوں میں، بڑے کمرے کا اچھا ماحول بنا کر ہم کہتے ہیں یار بہت اچھا گھر بنایا ہے، سکون کی نیند آئے گی۔ یقین جانیے سکون کی نیند ٹھنڈے کمروں میں نہیں ہے، سکون کی نیند نرم نرم بستروں میں نہیں ہے۔ کتنے کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے جو سونے کے لیے نیند کی گولی استعمال کرتے ہیں، سکون نہیں آتا۔ اے اللہ سکون کس میں ہے؟ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا، سورہ رعد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور پوچھنے والوں پھر پوچھ لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، جانتے ہو سکون کس میں ہے؟ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ سکون کس میں ہے بولیے؟ سکون ہے اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں۔ ان کی علامت بتا دی میں نے، جس طرح مرزا نے کہا بھئی یہ ساری رات عبادت کرنا کہاں لکھا ہے؟ امام اعظم فجر کے وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اسے یہ نظر، وہ اعتراض کرتا ہے، بولے یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ بھئی قرآن کی آیت تو دیکھ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے ساری رات اس حال میں گزار دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے یا بولیے قیام کرتے ہوئے۔ جب آدمی کھڑا ہوگا تو بولیے پھر کہاں ہوگا؟ سجدہ اور قیام کی چیز میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، بستر میں نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو بستروں پہ مزہ نہیں آتا، رب کے حضور کھڑا ہونے میں مزہ آتا ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، کیا دیکھا؟ رات کو اپنے محل میں آرام کر رہا ہے اور محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، قدموں کی آہٹ، چھت کے اوپر رات کے آخری پہر میں محل کی چھت پہ چل رہا ہے۔ ایک دم اس کی قدموں کی آہٹ لگی نا، آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ وقت ہے، جانتے ہو بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام تھا ابراہیم بن ادم، اس کا نام تھا۔ آرام کر رہے ہیں بستر پر، جب آنکھ کھل گئی تو کوئی پاس موجود نہ تھا، پوچھا بھائی کون ہے؟ اور رات کے اس پہر میں محل کی چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ آواز دے رہا ہے۔ اس نے بھی آواز سننے کے بعد جواب دے دیا۔ اس نے کہا حضور والا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ کیا گم ہو گیا ہے؟ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، کہیں محلوں کی چھتوں پر بھی اونٹ پھرا کرتے ہیں؟ بھائی عقل سے بالکل بالا تر بات تھی، اونٹ کہاں چلتے ہیں بولیے؟ زمین پر۔ کہا اونٹ بھی کہیں محلوں کی چھت پہ چلا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا بادشاہ اگر اونٹ محلوں کی چھت پہ نہیں چلا کرتے تو نرم نرم بستروں پہ رب بھی نہیں ملا کرتے۔ دل پہ چوٹ لگ گئی، نیند نہیں آئی، عجیب بات کہہ دی۔ میں بتا چکا ہوں اللہ کے ولی کون ہے، جو رات سجدہ کرتے ہوئے یا رکوع کرتے گزار دیتے ہیں، اپنی کروٹوں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں، انہیں بستر میں وہ لطف نہیں آتا جو رب کی بندگی میں آتا ہے۔ دل میں آگ لگ گئی، بات لگی دل پہ جا کر۔ صبح بیدار ہوئے، محل لگا ہوا تھا۔ ایک شخص کو دیکھا، دوبارہ وہ کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جیسے کوئی تلاش کر رہا ہو۔ تو پوچھا بھائی کہاں ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو دائیں بھائی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جی حضور والا میں تو سرائے میں آیا ہوں، سرائے جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ سرائے گھر کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ سے پہلے کون تھا؟ بولے جی میرے والد تھے۔ بولے جی ان سے پہلے کون تھا؟ جی جی اس کے والد تھے۔ جی ان سے پہلے کون تھا؟ جی اس کے والد تھے۔ بولے جب وہ نہیں رہے تو آپ بھی نہیں رہے، سرائے ہے، آج آپ ہیں کل آپ چلے جائیں گے۔ دو واقعے جب ہوئے ان کے دل پر اثر کر گئی یہ باتیں، اور یہ وہ باتیں تھی کہ ان کے دل کی دنیا کو پھیر دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا علیحدگی میں بھائی کون ہو تم؟
ایک واقعہ تو رات کو ہوا، دوبارہ دن میں دربار میں ہو گیا. کون ہو تم؟ کہنے لگا جانتے ہوئے کون ہوں؟ میں خضر علیہ السلام ہوں. بادشاہ غفلت کی زندگی چھوڑ دے اور رب کے حضور کھڑا ہو، اس کی بندگی کر. بس یہ کہنا تھا کہ ابراہیم بن ادم نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں سفر کرنے لگا اور وہ مقام مرتبہ حاصل کر لیا. اس وقت سے لے کر آج ہم بیٹھ کر ابراہیم بن ادم کا نام لے رہے ہیں. اللہ کے کامل ولی ہو گئے تھے، یہ اللہ کے کامل ولی ہو گئے تھے. حضرات محترم، یہ مقام ولایت کیسے حاصل ہو جاتا ہے؟ اب چوتھی آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں. اور میری عادت ہوتی ہے کہ اپنے بیان کو قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائے. اب چوتھی آیت کریمہ. اب یہ تقوی، پرہیزگاری، بندگی، قرب خدا کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بستر جدا رکھتے ہیں، ایمان کے بعد تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں، سجدہ کر کے گزارتے ہیں. اللہ نے ایک مقام پہ اور ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری معرفت کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اپنی معرفت کی راہیں کھول دیتے ہیں. جیسے جیسے بندہ کوشش کرتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے پھر بھی راہیں کھلتی ہیں، سیدھی راہ پانے کے لیے پھر بھی راہیں کھلتی ہیں، اور مجاہدہ کرنے کے لیے کہتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، رب کا قرب پانے کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے. جب راہیں کھل جاتی ہیں تو پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ بخاری کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث قدسی. اس کا اگلا حصہ میں نے پہلے پیش کیا تھا آپ کے سامنے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. یہ اس کا پہلا حصہ. دوسرا حصہ بھی سن لیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرا بندہ کسی ایسی چیز کے ذریعے میں جب میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان چیزوں میں سے جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے یتقرب الی بالنوافل، اور وہ نوافل کے ذریعے جب میرا قرب پا لیتا ہے، میرا پسندیدہ بن جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ حتی احبہ فاذا احببتہ، پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. ارے بولیے سبحان اللہ. جب نوافل کے ذریعے راتوں کو کھڑے ہو کر بستروں کو چھوڑ کر قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، رب کی بندگی کر رہے ہیں، وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. محبوب بنانے کے بعد جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلا مقام اللہ نے شاہ فرمایا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر اس کو یہ مقام مرتبہ دیتا ہوں کہ کان اس کا ہوتا ہے، قوت میری ہوتی ہے، پھر اس کے کان بن جاتا ہوں. وبصرہ الذی یبصر بہ، اور پھر ہاتھ اس کا ہوتا ہے، قوت میری ہوتی ہے، پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. ورجلہ التی یمشی بہا، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، جب مجھ سے سوال کر لے میں اس کو ضرور 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 عطا کرتا ہوں. ارے بولے سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کو غور سے سننی ہے آپ نے. جب بندہ مقام و مرتبہ حاصل کر کے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، پھر وہ بندہ خدا نہیں ہو جاتا. جملہ یاد رکھ لیے گا میرا، بندہ خدا نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا مظہر ہو جاتا ہے. عرب تو بولی نظر ہوتے سبحان اللہ. اس کی مثال دے رہا ہوں پھر اگلی بات کرتا ہوں. اگر لوہا دیکھا ہے آپ نے، کس کس نے لوہا دیکھا ہے؟ اچھا صرف دو نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے لوہا. اگر لوہے کو آگ میں ڈال دے، کہ لوہا کی کنڈیشن دیکھو کیا ہے، لوہا سخت ٹھنڈا، ٹھیک ہے. اگر ٹھنڈا لوہا لے اور کسی کے لگائیں، بولے کچھ ہوگا؟
بولیے زور سے بولیے. وہی لوہے کو کچھ دیر آگ میں رکھ دیں اور آگ میں رکھ کے کہیں بھئی اب ذرا ہاتھ لگا. بھئی لوہا تو لوہا ہی ہے نا, پھر اب کیا ہو گیا؟ پہلے بھی لوہا تھا, اب بھی لوہا ہی ہے, اب ہاتھ نہیں لگاتے. کہیں گے مولوی صاحب اب جلاتا ہے. ارے نہیں سمجھے جملہ, کیا کہو گے؟ مولوی صاحب اب جلا دیتا ہے, پہلے بھی تھا, پہلے کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہو گیا ہے. ارے بولیے زور سے سبحان اللہ. پہلے بھی لوہا تھا, اب بھی لوہا ہی ہے, پر اس نے اپنی ہستی کو بدل لیا ہے. کیسے بدل لیا ہے؟ آگ میں گیا نا, آگ ہو گیا ہے. جو کام آگ کا تھا اب لوہا کر رہا ہے. اسی طرح یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, رہتے تو بندے ہی ہیں, لیکن رب کی عشق کی بھٹی میں یہ رہ کر اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہو جاتے ہیں. پھر ہاتھ بندے کا ہوتا ہے, قوت رب کی آ جاتی ہے. آنکھ بندے کی ہوتی ہے, اس آنکھ میں قوت رب کی آ جاتی ہے. پھر قریب ہو بعید ہو, پھر یہ تصرف کرنے لگتا ہے, پھر یہ تصرف بولیے کرنے لگتا ہے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے قرآن سے پیش کرتا ہوں. بندہ بندہ ہی رہتا ہے, بندہ بولیے, ارے بولیے تو بندہ ہی رہتا ہے, خدا نہیں ہو جاتا. لیکن اس کی ذات میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح بٹی میں رہ کر لوہے نے اپنی اصل حیت کو بدل لیا, یہ عبادت اور ریاضت کر کے رب کی مان کے جو رب کہہ دے بس وہ کرتے رہتے ہیں. پھر ان کی شان کیا ہو جاتی ہے؟ پھر یہ اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہو جاتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے جب تم انہیں دیکھو گے نا, اولیاء اللہ کو دیکھو گے, تمہیں اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے رب یاد آ جائے. پھر ہوا کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل, اور سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں سے گزرے, اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. اور بتاؤ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن بھی تھے, انسان بھی تھے, والطیر پرندے بھی تھے. اور آپ جا رہے ہیں کسی مقام سے, حتی اذا اتوا علی وادی النمل, یہاں تک کہ آپ وادی النمل میں پہنچے. یہ وادی النمل کہاں تھی؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ وادی جو تھی, دو قول ملتے ہیں, یا تو یہ وادی النمل شام کے قریب ہے یا پھر مقام طائف کے قریب ہے, اور طائف جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ تو اس وادی کے پاس سے گزرے, جب وہاں آئے نا, یا ایھا النمل, تو ان میں سے ایک چیونٹی جو تھی بول پڑی, قالت نملۃ یا ایھا النمل, تو ایک چیونٹی جو تھی نا وہ بول پڑی, کہہ لی اے چیونٹیو ادخلوا مساکنکم, تم جاؤ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. کون کہہ رہی ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ چیونٹی کہہ رہی ہے. کس سے کہہ رہی ہے؟ چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے. اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے, اور 3 میل دور ہے. کتنے میل؟ 3 میل. اگر کسی کے پاس چیونٹی ہے مل جائے نا, ذرا اس کو اٹھاؤ, ہاتھ پہ رکھو اور کان کے قریب کرو, سنو کیا کہتی ہے. بولیے کو سن سکتا ہے؟ ہیں؟ کوئی سائنس بتا سکتی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اتنی ترقی کر لی ہم تو, چاند پر بڑے بڑے ٹیکنالوجی نے کارنامے سر انجام دے لیے, لیکن کوئی سائنس ان کی زبان نہ بتا سکی. چیونٹی کے آگے 2 بال ہوتے ہیں, منہ کے آگے, وہ جب 2 بالوں کو ایسے رگڑتی ہے نا, رگڑ کے اسے ایک سنگیت دیتی ہے, ایک اشارہ دیتی ہے. وہ اگلی جو چیونٹی ہوتی ہے نا, وہ اس اشارے کو سمجھ جاتی کیا اشارہ ہو رہا ہے. اور سمجھ رہے ہو؟ میں مثال دوں آپ کو. اسکول کون کون گیا ہے؟ سبھی گئے نا ماشاءاللہ, سب نے پڑھا ہے. اسکول میں ہوتی ہے گھنٹی, گھنٹی بجی لوگ سمجھ جاتے ہیں جی انٹرویل ہو گیا. گھنٹی بجی صبح صبح سمجھتے جی اسمبلی ہو رہی ہے.
اور 12:30 بجے کے بعد بجی تو سمجھ جاتے ہیں چھٹی ہو گئی ہے. گھنٹی بولتی نہیں ہے، گھنٹی بولتی نہیں، بریک ٹائم ہو گیا، مگر گھنٹی کی آواز سمجھ جاتے ہیں جو اب جو بج رہی ہے نا یہ چھٹی والی بج رہی ہے. اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آواز تو ایک ہی ہوتی ہے نا، صبح والی، دوپہر والی، انٹرول والی، لیکن تینوں کی ٹائمنگ سے پتہ پڑ گیا کہ یہ کون سی بول رہی ہے. اب چیونٹی نے دیے سنگیت، دیا اشارہ کہ رہی اپنے اپنے بیروں میں چلے جاؤ ورنہ کیا ہوگا. لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ جُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ارے بڑے زور سے سبحان اللہ. کہتے کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل ڈالے، تم دب جاؤ. وہ کتنا دور ہے بولیے؟ 3 میل دور پر. میں نے یہاں کان کے بعد کی بات کی تھی، 3 میل دور ہے. اور اللہ کے نبی کون؟ سلیمان علیہ السلام، جو داؤد علیہ السلام کے کیا ہیں بولیے؟ بیٹے ہیں. وہ سن رہے ہیں، کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. ہائے بڑا پیارا جملہ ہے سبحان اللہ، وجہ طاری ہو جائے. فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آواز سن بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہے ہیں. سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں جی، سمجھ رہے ہیں. اتنی دور سے کس نے سنا دیا؟ کان سلیمان علیہ السلام کے ہی تھے، مگر ان کانوں میں قوت جو تھی رب کائنات کی عطا کردہ تھی. تو اس لیے جب اللہ کی قوت کسی بندے کے کان میں آ جاتی ہے پھر وہ دور کی آوازیں بھی سن لیتا ہے. اور جب یہی قوت، یہی کان جب کان مصطفیٰ ہو، سبحان آپ نے ہلکا بولا ہے، جب یہ کان مصطفیٰ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم پڑھیں گے یہاں، سنیں گے مصطفیٰ وہاں. اسے حضور فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. تو یہ نہ سمجھنا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور دیوار دور ہے کہ یہاں سے جنت دور ہے. بولیے اب مصطفیٰ کے کانوں کی بتاؤں آپ کو شان و شوکت. 40 ہو گئے، میرا ٹائم تو ہو گیا، اوور ٹائم لگا رہا ہوں، بس 1 منٹ کے اندر اندر ختم. کیوں نماز لیٹ ہوگی پھر اس کو کہتے ہیں کہ نماز زیادہ لیٹ ہو گئی. میں آپ کو تکلیف دینا بھی نہیں چاہتا. حضرت بلال چل رہے ہیں زمین پر، بلال چل رہے ہیں کہاں؟ زمین پر. حضور سن رہے ہیں جنت کے اوپر. یہ کمال مصطفیٰ ہے. تو کہتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے؟ بھائی بخاری کی حدیث پڑھ لو. اللہ فرماتا ہے جب میں بندے کے کان بن جاتا ہوں، کان بندے کا ہی رہتا ہے، قوت خدا کی آ جاتی ہے، پھر یہ کمال ہو جاتا ہے. پھر جب بندہ بھی کہہ دیتا ہے نا ہو جا، تو پھر ہو چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.